السلام علیکم سفیر بھائی، میرا سوال تھا کہ یہ جو حدیث ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، تو حق مولا علی کے ساتھ تھا یا حضرت ابوبکر کے ساتھ تھا؟ اس کے بارے میں بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں، یہ جو بیعت کرنا نہ کرنا ہر انسان کا ایک ذاتی ثوابدید ہے۔ اگر وہ جسے بہتر سمجھتا ہے نا، وہ آگے بڑھ کر بیعت کر لے، اگر وہ نہیں بہتر سمجھتا وہ خاموشی اختیار کر لے۔ یہی حق ہے۔ ایک ہے کہ باطل اور حق میں حق پر ایک کا ہونا، ایک ہوتا ہے یونیورسل حق۔ یہ ایک مسلمہ عقیدہ ہے کہ کسی انسان پر جبر نہیں کیا جائے گا، تشدد نہیں کیا جائے گا بیعت کرنے میں، اور کسی انسان کو لوبھ لالچ اور ڈر کر اور کسی سے انفلوئنس میں آ کر بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ لوگوں کو بیعت کا مطلب ہی نہیں پتہ۔ تو یہی تو خلیفہ راشد کا امتیاز ہے۔ جیسے حضرت ابوبکر ایک خلیفہ راشد ہے، اگر حضرت علی نے اپنے تجاوزات، اپنے تحفظات رکھے تو اس پر حضرت ابوبکر نے کوئی ان کے اوپر تشدد نہیں کیا، کوئی ان کے اوپر کوئی سوشل بائیکاٹ نہیں ان کا کر دیا، اور نہ ہی حضرت علی نے ان کے خلاف کوئی مہم جوئی شروع کر دی۔ اسے کہتے ہیں کہ حق خود ارادیت۔ حضرت علی نے اپنے حق خود ارادیت دیکھا، استعمال کیا، پرکھ کے ہر چیز دیکھ کر اپنے تحفظات کو کلیئر کر کے خود اپنی مرضی سے پھر بیعت کرنا چاہیے، تو وہ حق پر تھے۔ اور ابو بکر کی تو بیعت ہو ہی چکی تھی، تو وہ تو ویسے ہی چن لیا گیا انہیں، تو وہ خلیفہ راشد اور ان کے حضرت ابو بکر کے حق پہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ انہوں نے زور و زبردستی نہیں کی۔ تو یہ دونوں ہی اپنے اپنے معاملے میں حق پر تھے، انہوں نے چنا، انہوں نے بیعت کر لی لوگوں نے۔ حضرت علی اپنے معاملے میں حق پر تھے، وہ دیکھیں گے پرکھیں گے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خلافت کے معاملات بالکل صحیح چل رہے ہیں تو ابو بکر بھی چوٹیوں کے لوگوں میں سے تھے، پھر حضرت علی نے بھی بیعت کر لی، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو اس میں باطل حق کی آپ بحث نہ چھیڑیں، اس میں یہ حق خود ارادیت ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضرت سعد بن عبادہ نے دونوں شیخین کی بیعت نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اسی لیے تو وہ دونوں خلیفہ راشدین میں سے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایک تنہا انسان پر تشدد نہیں کیا، سختی نہیں کی، جنگ مسلط نہیں کی۔ حضرت علی کی بیعت ابن عمر نے نہیں کی، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ کیا ابن عمر سے حدیثیں نہیں لیتے؟ کیا صحابی نہیں مانتے؟ کیا ان کو دلائل میں آگے پیش نہیں کرتے؟ بھئی حضرت ابن عمر نے حضرت علی کی بیعت کی ہی نہیں۔ وہی حضرت ابن عمر ہیں جو کہ حضرت ابن عمر یزید کی بیعت کر لیتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم یہ حق باطل میں جانا چاہیں تو کیا یزید جیسا بھی نہ سمجھا حضرت علی کو؟ مروان کی بھی بیعت کی ہے انہوں نے، حضرت ابن عمر نے۔ تو اب جنہوں نے حضرت علی کی بیعت کر کے توڑ دی، جنہوں نے کی بھی نہیں اور جنگ بھی کی، تو یہ سب غلط تھے۔ جو جنگ و جدل میں آ گئے، قتال میں آ گئے، یہ حرام مطلق کام ہوتا ہے کہ ایک امام برحق خلیفہ راشد کی بیعت آپ نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، آپ آزاد ہیں۔ جس طرح حضرت علی نے حضرت ابوبکر کی پہلے 6 مہینے بیعت نہیں کی تھی، اسی طرح ابن عمر نے حضرت علی کی ہی نہیں، تو حضرت علی نے کیا ان کے اوپر کوئی بائیکاٹ کروایا، قید کروا دیا، قتل کروا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ یہاں تک کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس مدینے کے ممبر پہ تھے، لوگوں نے کہا ابن عمر سے تو بیعت کیوں نہیں کرتا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بیعت نہیں کرنا چاہتا۔ لہٰذا اس میں سے حضرت عبد الرحمن بن ادیس نے کہا کہ تو اپنے ضمانت دے کسی سے کہ تو اپنے باپ کا اثر رسوخ استعمال کر کے، یعنی کہ حضرت عمر خلیفہ راشد تھے، اثر رسوخ استعمال کر کے تو جو ہے نا حکومت کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو کسی شخص نے اس کی ضمانت نہیں دی تھی، تو حضرت علی نہیں کھڑے ہو کے ضمانت دی کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ ایسا نہیں کرے گا، یہ رجل صالح ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میرے متعلق اگر وہ نہیں سمجھتا کہ بیعت کی جائے تو میں اس بنیاد پر اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو سمجھیں، بیع کیا ہوتی ہے اس کو سمجھیں۔ جیسے ووٹ ہے، کوئی کسی سے جا کے زبردستی ووٹ مانگے تو اس کا مانگنا، زبردستی کرنا ہی اس چیز کی علامت ہے، وہ اس کے قابل ہی نہیں کہ اس کو ووٹ دیا جائے۔ اسی طرح جو کسی سے بیعت مانگ لے، اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اس قابل نہیں کہ اس کی بیعت کی جائے۔ بیعت ایک ایسی چیز ہے جو کی جاتی ہے اپنی مرضی سے، اس کو مانگا نہیں جا سکتا، مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہے بیعت کے معنی کہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو دوسرے کے سپرد کر دینا، پھر اس کے اوپر اکتفا کرنا۔ تو حضرت ابوبکر حق پر بالکل تھے، حضرت عمر، حضرت علی بھی حق پر تھے، دونوں ہی حق پر تھے، اپنے اپنے دونوں رائٹس استعمال کر رہے تھے۔
ہاں قتال و قتل و غارت گری ہوتی تو حضرت علی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک خلیفہ کے خلاف اس طرح اٹھ کے قتال نہیں کیا جا سکتا. حضرت علی اس بات کو سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا حضرت علی نے. اور حضرت ابوبکر بھی اس بات کو سمجھتے تھے کہ اگر وہ میری بیعت نہیں کرتے اس بات پر ان کو جو ہے نا قتل و غارت گری نہیں کی جا سکتی. یہ تو بعد میں معاویہ جیسوں نے یہ سارے کام شروع کر دیے. اب حضرت جابر بن عبداللہ سے پورا قبیلہ گھیر لیا بصر بن ارطاء نے اور کہا کہ تم بیعت جابر کو پیش کرو، بیعت نہیں کرو گے تو پورا قبیلہ قتل کر دوں گا. اس طرح بیعتیں ہوتی تھی. یہ اس لیے تو رشد و ہدایت سے خارج کیا معاویہ بن سفیان کو، اس لیے تو خلیفہ راشد نہیں کہتے. ابو بکر کو اس لیے تو خلیفہ راشد کہتے ہیں، علی کو اس لیے تو خلیفہ راشد کہتے ہیں کہ علی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے، اگر بیعت نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں. تو اس چیز کو سمجھ لیجئے، بیعت انسان کا ذاتی حق ہوتا ہے، اس میں زور زبردستی جبر نہیں ہوتا. جو جبر کرے وہ اس قابل نہیں کہ اس کی بیعت کی جائے. السلام علیکم.